اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد، تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت سے متمسک کیا. عقائد اسلامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا یہ ماشاءاللہ 12واں دور ہے، اور ہم نے توحید سے متعلق، صفات خدا سے متعلق بہت سارے ایسے مطالب تھے جو کہ یقیناً مشکل تھے، لیکن الحمدللہ ہم نے خدا کی توفیق سے ان کو ہم نے دیکھا. آج جس طرح سے ہم نے گزشتہ 2 دروس سے شرک کے عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہی موضوع بڑھتے بڑھتے آج ایک اور نازک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور جس موضوع کا انتخاب ہم نے آج آپ کے لیے کیا ہے وہ غلات اور مفوضہ کہ غلو کرنے والے لوگ کون تھے اور مفوضہ کن کو کہا جاتا تھا. ان کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اپنے درس میں چند مطالب جو ہیں وہ بیان کریں گے. تو آئیے اپنے 12ویں درس کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غلو اور کرنا یا غلو کا استعمال، یہ لفظ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، بولا جاتا ہے، لیکن عموماً غلو کے ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک لغوی معنی ہے. ہم عموماً جس انداز سے غلو کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے اگر لغوی اور معنوی معنی کو نظر انداز کر کے ہم بات کریں گے تو فقط یوں کہہ لیجئے کہ اس کے ہم جو معنوی معنی ہیں اس تک نہیں پہنچ سکیں گے. غلو کے ایک جو لفظی معنی ہوگا یعنی کہ کسی کو بڑھا دینا، ٹھیک ہے، تو کسی کے موضوع کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں اس کی حیثیت سے بڑھ کر بات کرنا، تو یہ غلو ہوتا ہے. لیکن اصطلاح میں جب ہم غلو کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی کے لیے یہ نظریہ رکھنا کہ خدا اس میں حلول کر گیا ہے یا اسے الوہیت تک پہنچا دینا، یہ غلو ہوتا ہے. تو ایسا نظریہ رکھنے والے لوگ، ان کی جمع یعنی کہ غلو کرنے والا جس کو ہم کہیں گے غالی، اور ان کی جمع جو ہے وہ غلات ہوگی کہ غلو کرنے والے. اور اسی طریقے سے جو دوسرا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہے مفوضہ. مفوضہ تفویض سے ہے. تفویض یعنی کہ کیا؟ تفویض یعنی اللہ رب العزت کے جو اختیارات ہیں، یعنی کہ جو پروردگار عالم کے اختیارات ہیں، اس کو کسی مخلوق کو تفویض ہو جانا، کسی فرد کو یا کسی جماعت کو وہ اختیارات کے جو خدائی اختیارات ہیں اس کو ایسے تفویض ہو جانا کہ اب وہ اس پر استقلال کرتے ہوں، یعنی خدا کی کے علاوہ مستقلاً وہ کام انجام دیتے ہوں. تو یہ غلو کہلائے گا، یہ مفوضہ کہلائیں گے ایسا نظریہ رکھنے والے. اور اس قسم کے اختیارات کو جو رکھا گیا وہ تفویض کا نظریہ جو ہے وہ کہلائے گا. تو آئیے غالی یعنی کہ غلو کرنے والے یہ کون ہیں، یہ کہاں سے جو ہے وہ آئے اور کس انداز کے ان کے نظریات تھے، ان پہ کچھ بات کرتے ہیں.
جیسے کہ عرض کر رہا تھا کہ غالی وہ کہ جو حد سے تجاوز کرے، یہ ایک عام معنی ہے، اور اس کا خاص معنی وہی ہوگا کہ کسی مخلوق کو خدائی عہدہ یا خدائی اختیارات کے تفویض کرنے کا جو ہے وہ نظریہ رکھتا ہو۔ مثلا اگر کوئی یہ نظریہ رکھے کہ ائمہ علیہم السلام کو مکمل اختیارات، خدائی اختیارات جو ہیں وہ حاصل ہیں، یا کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ خدا کی صفات کا کسی بشر میں حلول کر جانا، یعنی کہ خدا کسی بشر میں حلول کر جائے، یعنی کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی ذات اس کی صفت سے جدا نہیں، اس کی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، ذات صفات عین ذات ہیں، اس کی علم، اس کی قدرت، اس کا ارادہ، یہ عین ذات ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ذات الگ ہے اور صفات الگ ہیں۔ تو اگر یہ صفات کسی میں حلول کر رہی ہیں تو گویا خدا کہیں حلول کر رہا ہے، تو یہ ایک شرکیہ عقیدہ ہے۔ خدا کے کاموں کو کسی غیر کی طرف نسبت دے دینا، یہ بھی غلو ہی کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ مثلا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اس میں کئی مثالیں جو ہیں وہ یقیناً آئیں گی۔ پہلے ایک مثال ہم یوں دے دیں، یعنی کہ لغوی اور اصطلاحی معنی جو غلو کے کیے، کہ کسی شے کو بڑھا دینا ہم عمومی معنی کے اعتبار سے لیتے ہیں، لیکن اصلاً کلام میں اور عقائد میں جس غلو کی بات ہوتی ہے وہ غلو کسی مخلوق کو خالق کے درجے تک پہنچانے کے باب میں ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی کسی شخص نے جو ہے وہ میٹرک کیا ہے اور اس کو کہے کہ جناب ان کی جو ڈگری ہے یا سرٹیفکیٹ ہے، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی پی ایچ ڈی جیسے کسی نے کر لیا ہو، ان کو جو وہ پروٹوکول جو کسی ڈاکٹر کو دیے جاتے ہیں وہ اس کو دیے جائیں، تو ایک تو یہ بڑھا دینا ہوتا ہے، لیکن یہ بڑھا دینا غلو نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اگرچہ ہم نے اس کو حیثیت سے بڑھا دیا ہے، لیکن یہ بڑھانا غلو نہیں کہلائے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ اکثر یہ ٹیگ لگاتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ فلاں عالم دین کو اتنی ایسی قدر کرتے ہیں یا ایسی عزت دیتے ہیں کہ جناب جیسے امام کو دی جاتی ہے، تو یہ غلو کرتے ہیں، اصلاً خالی یہ ہیں۔ نہیں، یہ غلو نہیں ہے، یہ بڑھا دینا ہے لیکن غلو نہیں ہے۔ غلو یعنی کسی مخلوق کا خدائی اختیارات کا حامل ہو جانا اس طریقے سے کہ پھر وہ اس اختیار پر استقلال رکھتا ہو، استقلال مستقلاً وہ کام کر رہا ہو، اس میں خدا کا محتاج نہ ہو، تو یہ غلو ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی خدا کی صمدیت کا انکار کر دے اور خدا کے محتاجگی کا جس سے کہتے ہیں کہ ایسا تاثر دے رہا ہو کہ جیسے خدا جو ہے وہ محتاج ہے، مثلا خدا کے نیاز مندی کے اوپر کوشچن مارک ڈال رہا ہو، شکوک اور شبہ پیدا کر رہا ہو۔ صمدیت کا انکار یعنی کہ معاذ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج ہے، اور جب تک وہ نہ ہو تب تک ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے میری آواز کیا آپ سب لوگوں کو آ رہی ہے؟ ہاں، کچھ یہاں پر سگنل کے انٹرنیٹ کے کچھ مسائل ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اپنی بات کو جاری رکھوں۔ مثلا اگر کوئی پڑھنے والا اس انداز سے بات کر رہا ہو کہ مثلا میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہوں گا۔ انڈیا حیدرآباد کے دورے میں وہ کہتا ہے تم نماز روزے کی بات کرتے ہو، حشر کا منظر دکھاؤ کے اندر نماز کانپتی پھر رہی ہوگی، روزے لرزتے پھر رہے ہوں گے، حج لاٹھیوں کے بل گرتا پڑتا پھر رہا ہوگا، وہاں اگر کسی کو حشر میں نجات ملے گی تو صرف اس کو جس کی زبان پہ یا علی یا علی یا علی کا نعرہ ہوگا۔ یہ میری عالمانہ ضمانت ہے اور علمی دیانت سے مولانا کہنے لگا ہوں، میں میدان قیامت میں تمہیں دکھاؤں گا نمازوں کو تپے لرزہ چڑھا ہوا ہوگا،
یقین مانیے روزوں کو یلقان ہو جائے گا، حج لاٹھیاں پکڑ کے چل رہی ہوگی، اور اس وقت بھی میدان قیامت میں بچنے کا یہی ورد ہوگا، یا علی یا علی یا علی۔ مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں آواز گئی نہ گئی، مثال دے رہا ہوں کہ اس انداز سے بات کی جاتی ہے کہ جناب حشر کے میدان میں نمازیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہوں گی، روزوں کو یرقان ہو جائے گا، حج جو ہے وہ لاٹھیاں پکڑ پکڑ کر چل رہا ہوگا، اور اس وقت اگر بچنے کا کوئی ذریعہ ہے، کوئی راستہ ہے، تو وہ بخس یہ ہوگا کہ یا علی یا علی یا علی، بس یا علی یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے وہاں سے گزر جائیں گے، کیونکہ نماز اور روزہ اور حج جو ہے ان کو تو ارکان ہو چکا ہوگا۔ تو اس انداز سے اگر کوئی خدا کی اور خاص طور پر شاعر اسلامی کی تحقیر کرے، تو یہ دین کی خدمت نہیں ہے، بلکہ یہ انتہا درجے کا ایک غلط بیانی ہے اور غلط تصورات ہیں کہ جو کہ ہمارے جوانوں کو ان کے عقیدے سے ہٹاتی ہیں۔ چیزیں کچھ اور بھی تھیں لیکن کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ بہرحال سورہ رات کی 16ویں نمبر کی آیت کے اندر پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ اب یقیناً پروردگار، اب یہ چونکہ وہ میں نے ایک ویڈیو جو چلانی تھی وہ نہیں چل سکی، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار کی خلاقیت کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا تھا اور آواز اٹھائی گئی تھی کہ پروردگار تو محتاج ہے، جب تک کہ ان کو درمیان میں نہیں رکھتا تو کچھ خلق نہیں کرتا، تو پروردگار خلق کرنے میں بھی ان کا محتاج ہو جائے گا اس عنوان سے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت تھی سامنے کہ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تو ہے خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَہَّارُ، وہ واحد ہے، ایک ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بھی شاید دیکھنے والی ہے کہ جب خدا نے یہاں کہہ دیا کہ کل شیء، تو ہر شے جس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے وہ پروردگار کی مخلوق ہوگی، اور جو پروردگار کی مخلوق ہوگی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ہم کہیں گے پروردگار کی مخلوق ہے تو اس کا مطلب پروردگار اس کا خالق ہے، تو خالق جسے کہیں گے اگر پروردگار خالق ہے تو وہ شے پروردگار کی محتاج ہے، نہ کہ خالق اپنی مخلوق کا محتاج۔ تو یہاں سے بھی بات بالکل واضح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصیری کون ہے؟ نصیریوں کی اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو شام اور بعض دوسرے اسلامی ممالک میں یہ موجود ہیں، اور ان کو نصیری یا علوی فرقے کے لوگ بھی کہا جاتا ہے۔ علی بن محمد کی امامت کے قائل کچھ افراد جو کہ محمد بن نصیر غبری کے نبوت کے قائل ہوئے، وہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور انہوں نے پھر دین میں بہت سارے اس طرح کی خرافات کو راسخ کیا کہ مثلا وہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو ہیں یہ نبی ہیں، یعنی کہ محمد بن نصیر جو ہیں یہ تو نبی ہیں اور رسول ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ان کے، اور علی بن محمد عسکری نے انہیں بھیجا ہے، اور اب دے رہے ہیں علی بن محمد عسکری نے انہیں بھیجا ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ ان کے نمائندے ہیں۔ تو گویا یہ خود اس ائمہ کو الوہیت تک پہنچا دیا کرتے تھے، اور پھر ان کے کسی قریبی کو ان کا رسول کہہ دیا کرتے تھے، اور خود اس کے صحابی بن جایا کرتے تھے۔ سعد بن عبداللہ ابی خلف العشری القومی نے اپنے مقالات کے اندر یہ تذکرہ فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو نصیر جس شخص کا بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تناسخ کا قائل تھا، یعنی ابو الحسن کے بارے میں غلو کرتا تھا۔ ابو الحسن کے کہتا تھا کہ 11ویں امام کے اندر جو ہے وہ خدا نے حلول کر دیا ہے، الہی الوہیت تک جو ہے وہ ان کو پہنچا دیا کرتا تھا، اور ان کی ربوبیت کا قائل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں جسے کہتے ہیں محرمات کو بھی مباح قرار دیا تھا، یعنی کہ اگر محرم رشتوں سے نکاح کرنے کی ضرورت ہو تو وہ مباح ہے، بہرحال مطلب استغفر اللہ، یعنی کہ حرام کو اس نے مباح کا درجہ دے دیا تھا۔
وبا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ برابر ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور لفظ استعمال ہوا تھا، آواگمن۔ آواگمن کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں تو معاد کے اندر رکھیں گے، لیکن بیان کرتا چلوں ایک جملے میں۔ آواگمن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک روح دو جسموں میں منتقل ہو جائے۔ اس انداز سے یوں رکھ لیجئے کہ ایک روح جو ہے وہ اپنے جسم کو چھوڑ کر کسی دوسری جسم کے اندر حلول کر جائے، اس کو ہم آواگمن کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی شکل جو ہے وہ ہندو مت کے اندر بھی موجود ہے، کہ جس کو وہ لوگ سات جنم کا نام لیتے ہیں، کہ مرنے کے بعد انسان کی روح جو ہے وہ اگر تو وہ سورگ میں اس کو جانا ہوتا ہے تو وہ سورگ میں چلی جاتی ہے، اگر نرک میں جانا ہوتا ہے تو وہ نرک میں چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے مسائل ہیں کچھ کہ ایک دم اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو دوبارہ کسی اور شکل کے اندر اس کو دوبارہ سے پیدا کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے انفینشڈ بزنس جو ہے اس کو ختم کر سکے، اس کو اچیو کر سکے، اور اس کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ ہو سکے، اور پھر تاکہ وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ سورگ کے اندر جا کے اس کو مل جائے۔ تو اس قسم کے نظریات ہندو مت کے اندر بھی موجود ہیں، اور تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حرام محرمات سے نکاح کو بھی جائز سمجھتا تھا۔ اسی کے ساتھ فرقہ اشاریہ کے جو بانی ہیں ابو الحسن اشعری، انہوں نے ایک عبارت لکھی تھی ان کے بارے میں، کتاب لکھی، اس میں کہتے ہیں کہ ان کو وہ رافضیوں کے فرقے کے طور پہ جانتے ہیں۔ بہت توجہ رہے کہ شیعوں کو عموماً رافضی کہہ کر پہچانا جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی انہی کا فرقہ ہے، مطلب نصیریوں کو انہوں نے رافضیوں میں شمار کیا ہے، اور جو کہ ان کے لحاظ سے ڈیفینیشن کے لحاظ سے غلط نہیں ہے۔ روافض ان کو کہتے ہیں، رافضی اسے کہتے ہیں کہ جو مین اسٹریم سے ہٹ گیا ہو۔ تو مین اسٹریم وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور جو ان سے ہٹ جائے وہ اس کو رافضی کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ واقع تھے، رافضی کہلایا ان کے لیے۔ تو یہ لوگ جسے کہتے ہیں اصحاب نصیر ہیں، اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ خدا بند متعال نے نصیر میں حلول کیا ہے۔ یہ وہ حلول کا نظریہ ہے جو کہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ قرآن کا جو حکم ہے غلو کے ممانعت میں وہ بالکل واضح ہے، اور کہا گیا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور خدا کے بارے میں حق کے علاوہ اور کچھ نہ کہو۔ عزیزو، آپ نے غور فرمایا کہ خدا کے بارے میں حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے نے کچھ کہا ہے، اور کیا کہا ہے؟ کہا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ کی بات تو بعد میں کہی گئی، پہلے اللہ کی بات اس انداز سے کہی کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہنا۔ یعنی کہ جب کوئی شخص غلو کرتا ہے تو وہ پہلے درجے میں تو خود خدا کے باب میں ایک غلط بات کر رہا ہوتا ہے، کہ جو خدا کا مقام ہے وہ اس کو اس مقام سے گراتا ہے، دوسری طرف مخلوق کو خدائی درجہ دے کر اسے اس کے مقام سے بڑھاتا ہے۔ تو بیسیکلی غالی دو جرم کرتا ہے، اللہ کے مقام کو گراتا ہے، اور مخلوق کے لیے وہ مقام کا قائل ہو جاتا ہے کہ جو کہ اس کا مقام نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے غلو کا جواب کس انداز سے دیا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توحید کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی توحید کے بارے میں اس حد سے تجاوز نہ کرو جو اس نے یعنی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ جان لو اللہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ کہ وارث ٹھہرے، اور نہ اس کو کسی نے جنا کہ باہم شریک ہوں، اس کے بیوی بچے اور شریک نہیں ہیں۔ کتاب التوحید شیخ صدوق کے اندر حدیث نمبر 32۔ اسی کی طرح
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہ بہت توجہ ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ قرآن میں واضح ہے، آئے مریم بھی کہتی ہیں اور عیسیٰ بھی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یہ جو غالی ہیں یا جو ہمارے باب میں اس انداز کی روایتیں گڑھنے والے ہیں، یہ کون ہے اور یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو ان کی علت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ غلو کی جو بیان کی، وہ کچھ اس انداز سے بیان کی کہ ہمارے مخالفین ہماری فضیلت میں اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کر انہیں ہم سے منسوب کرتے ہیں، اس عمل کے ذریعے وہ کچھ خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، غلو آمیز روایات جو ہمیں ہماری حیثیت سے بالاتر ظاہر کرتی ہیں۔ نمبر 2، تقصیری روایات جو ہمیں ہماری حیثیت سے کمتر ظاہر کرتی ہیں۔ تیسرا، ایسی روایات جن میں ہمارے دشمنوں کے عیوب بیان کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث گھڑنے والے افراد ہیں وہ ان 3 مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا یہ 3 کام کر کے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا اب وہ روایات کے جو کہ ائمہ کو ان کی حیثیت سے بالاتر بیان کرتی ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ لوگ جب غلو آمیز روایات دیکھتے ہیں تو ہمارے شیعوں کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہماری ربوبیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جب دوسری قسم کی روایات دیکھتے ہیں تو ہماری اسی حد کے قائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم کی روایت کون سی تھی؟ جو کہ تقصیری روایات تھی، جس میں ائمہ علیہم السلام کے مقام کو گرا دیا گیا تھا۔ تو جب وہ گرا دینے والی روایات نظر آتی ہیں تو پھر سننے والا اسی کا قائل ہو جاتا ہے، اور جب ہمارے دشمنوں کے عیوب بیان کیے جاتے ہیں تو ہماری طرف منسوب کی جانے والی روایات جس میں ہمارے دشمن کے عیوب بیان کیے گئے ہوں، ہمارے دشمنوں کے عیوب دیکھ کر وہی عیوب جو ہمارا دشمن ہے یا اس کے دشمن کے ہمارے دشمن کے چاہنے والے ہیں، وہ وہی نسبت ہماری طرف بھی دیتے ہیں، مطلب پلٹ کر وہ ویسی ہی باتیں ائمہ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ یہ وہی طریقہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن نے جھوٹے خداؤں کو ان کے ماننے والوں کے سامنے برا کہنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے حقیقی خدا کو برا کہیں گے، اور اس کا ان کو علم بھی نہیں ہوگا، مطلب وہ ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ کس کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی روایات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ مثلا کسی نے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو کہ اپنے والد کو یا والدہ کو جو ہے وہ گالی دیتا ہو، تو اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنی والد یا والدہ کو گالی دے رہا ہو؟ تو کہا اسی طرح سے کہ اگر تم کسی کے لیے ایسی بات کہو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے لیے بھی کہے گا، تو الٹیمیٹلی تمہاری وجہ سے ہی ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ تو بعض کا ائمہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ غالیوں کا نبوت کا بھی دعویٰ نظر آتا ہے، مثلا غالی بعض ائمہ کو کی نبوت کے قائل تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قال انا انبیاء، کہ جس نے کہا کہ ہم انبیاء ہیں، فعلیہ لعنت اللہ ومن شک فی ذلک فعلیہ لعنت اللہ، کہ جس نے کسی نے کہا کہ ہم انبیاء ہیں تو اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو، اور جس نے اس امر میں شک کیا، یعنی کہ جو اس پہ لعنت دی جا رہی ہے، اس لعنت دینے پہ شک کر لیا کہ پتہ نہیں یہ کیوں دی جا رہی ہے، دینی بھی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی، تو کہا اس شک کرنے والے پر بھی لعنت۔ اللہ اکبر! کتنا آپ غور کیجئے کہ غلو کے خلاف ائمہ علیہم السلام کا بہت سخت رد عمل ہوتا ہے۔ بعض غالیوں نے یہ جو قرآن میں لفظ الہ استعمال ہوتا ہے، اس الہ کو اور لفظ امام کو ایک ہی قرار دیا، جیسے کہتے ہیں نا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُ، تو کہا اس کی جو زمین میں جو الہ ہے وہ یہی امام ہے، اور وہ آسمانوں میں جو الہ ہے وہ آسمانوں والا الہ ہے۔
ائمہ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو مجوس، یہود، نصارہ اور مشرکین سے بدتر قرار دیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا غالیوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ لعن اللہ من قال فینا ما لا نقول فی انفسنا ولعن اللہ من ازالنا عن العبودیت عبودیت اللہ الذی خلقنا وإلی ما بنا ومعادنا وبیدہ نواصینا، کہ اس شخص پر خدا کی لعنت ہو جو ہمارے بارے میں ایسی بات کہے جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے، خدا کی لعنت ہو اس پر جو ہمیں اس خدا کی عبودیت سے جدا کر دے جس نے ہمیں خلق کیا ہے اور جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہماری تقدیر ہے۔ رجال کشی صفحہ 300۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا غالیوں کے بارے میں ایک دوسرا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے جوانوں کے بارے میں غالیوں سے ہوشیار رہو کہ کہیں وہ انہیں خراب نہ کر دیں۔ غالی خدا کی بدترین مخلوق ہے، یہ خدا کی عظمت کو کم کرتے ہیں۔ الاعمال یطوسی جلد 6 صفحہ 624۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ غالیوں کے ساتھ مسافہ نہ کرو، اے مفضل، غالیوں کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھو، نہ ان کے ساتھ کچھ کھاؤ پیو اور نہ ان کے ساتھ مسافہ کرو۔ یہ بھی حدیث رجال کشی کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لعن اللہ مفوضہ، لعن ہو اللہ کی مفوضہ پر، انہوں نے خدا کی نافرمانی کو معمولی کر دیا، گمراہ ہوئے اور گمراہ کیا ہے، تاکہ فرائض کی انجام دہی اور حقوق کی ادائیگی سے راہ فرار اختیار کریں۔ یہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس مذموم مقاصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ مطلب اگر کوئی شخص امام کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت بلند ہے، نبی کے درجے پر ہے، یا یہ تو نبی کے درجے سے بھی اوپر ہے، خدائی درجے پر ہے، تو وہ امام کا چاہنے والا نہیں ہے۔ اس کام میں وہ اپنی آرام کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی فرائض کی انجام دہی سے الگ کر لیا کرتے تھے۔ تو بس اب یہاں پر تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس کی غالی عموماً تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہم بہت غلط تشریح کر دیتے ہیں، بہت ہی سادہ انسانوں کو بھٹکا دیتے ہیں آرام سے، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ان کی باتیں بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث ہے جو کہ ہمیں ملی ہے، روایات کے اندر موجود ہے کہ انما قلت اذا عرفت فعمل ما اشیت من قلیل خیر وکثیر فانه يقبل منك، کہ کہا کہ جب تم نے، اب یہاں پر یہ جو بریکٹس کے اندر لکھا ہے امام کی، یہ نا انما قلت اذا عرفت، تو اذا عرفت کس کو پہچان لیا، کس کی معرفت حاصل کر لی؟ تو کہا جب تم نے امام کی معرفت حاصل کر لی تو کم عمل خیر انجام دو یا زیادہ، تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کم عمل بھی انجام دیا تو بھی چونکہ تمہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہے، وہ کم عمل بھی قبول ہوگا، اور اگر زیادہ عمل انجام دیا تو وہ بھی معرفت کی وجہ سے قبول ہوگا۔ یعنی اگر عمل کی قبولیت سے معرفت کو الگ کر دو تو اس معرفت کے بغیر کیا ہوا عمل امام کی بارگاہ میں قبول اور مقبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو غالی اس انداز سے لیتے ہیں کہ بس تم امام کا نام تم نے لے لیا، اب تم چاہے عمل انجام دو یا نہ دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں کیا بات، اصل بات کیا ہے اور وہ بات کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں امام کی کا نام تم نے لے لیا ہے یا علی مدد کہہ دیا ہے تو اب تمہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، انجام دو یا نہ دو وہ ایک ہی بات ہے۔ جبکہ یہاں پر المل انجام دو یا نہ دو، کم انجام دو یا زیادہ انجام دو کی بات ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ اگر تمہیں معرفت ہو گئی ہے تو چاہے کم عمل ہو یا زیادہ وہ قبول ہوگا اس معرفت کی وجہ سے۔ اس حدیث کو پلٹ کر کہیں تو اس انداز سے کہیں گے کہ اعمال کی
کما حقہ، قبولیت کا دار و مدار معرفت پر ہے۔ اور معرفت کیا ہے؟ معرفت اصلاً امام کی معرفت رسول اللہ کی معرفت ہے، رسول اللہ کی معرفت خدا کی معرفت ہے، یعنی خدا کو جانتے ہوئے، معرفت رکھتے ہوئے کوئی انجام دینا اس عمل کو نور علی نور معراج بخش دیتا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ایک حدیث کا بیان کرنا چاہوں گا کہ چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عبد کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے فرمایا کہ مولا آپ بیان کر دیجئے، ہاتھ جوڑ لیے، کہا عبد یعنی عین با بال، ان تین لفظوں سے مل کر عبد بنتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس عبد میں چھپے ان تین حروف کے الگ الگ معنی ہیں، اور جب تک یہ معنی انسان کے نفس پر میں جذب نہیں ہو جاتے اور ان کے معنی کا عکاس نہیں بن جاتا انسان، تب تک وہ عبدیت کی منزل پر نہیں آتا۔ اور اس میں پہلی منزل کون سی ہے؟ وہ یہی عین کی منزل ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ عین سے مراد علمہ باللہ، یعنی اللہ کی معرفت ہونا، اللہ کا علم ہونا۔ دیکھو، معلوم ہونا اور ہے اور علم ہونا اور ہے۔ یہاں پر معرفت کے عنوان سے بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اگر معرفت ہی نہیں ہے، انسان کو یہی نہیں پتا کہ اس کا خالق کون ہے، اب وہ لاکھ نیک عمل انجام دیتا رہے تو اس کو وہ فائدہ نہیں مل سکے گا۔ تو اس انداز سے عبد میں عین علمہ باللہ۔ دوسری منزلیں اور بھی ہیں، بعدہم ما سوا اللہ، اور دال سے دنوہ من اللہ بلا کیف ولا حجاب۔ لیکن یہ تشریح کریں گے تو ہمارا پورا لیکچر ادھر چلا جائے گا۔ میں نے صرف عین بیان کرنا مقصد تھا کہ علمہ باللہ، خدا کی معرفت ہونا، خدا کے باب میں خدا کو ماننا اور پھر کوئی عمل انجام دینا۔ یہیں سے بات کو آگے لیے چلتے ہیں کہ غالیوں کی پہچان کیا ہے۔ غالی عموماً آپ کو بے عملی کی طرف دعوت دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ روایات میں احکام پر عمل کی تاکید ہے، ایک طرح سے غالیوں کا رد۔ یعنی علی بن محذیار مثلا، یہ 8ویں امام کے شاگرد ہیں، علی بن محذیار، انہوں نے تقریباً 35 کتابیں لکھی ہیں، اور ان 35 کتابوں میں کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب النکاح اور اس انداز کی مختلف کتابیں، غور کیجئے تمام کی تمام کتابیں جو ہے وہ احکام کے اوپر ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، بے اور دال بھی بتا دیں، یقیناً وہ اتنی دلچسپ روایت ہے کہ میں فقط اس کا مطلب بتا کر رہ نہیں سکوں گا۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ میں صرف مطلب میں رہوں اور فی الحال اس معنی کو نہ چھیڑوں۔ بے کا مطلب ہے بعدہ ما سوا اللہ، بعدہ کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، بعدہ ما سوا اللہ، ہر شے سے دور ہونا سوائے خدا کے۔ جو عبد ہوتا ہے وہ فقط اور فقط اور فقط خدا سے قریب ہوتا ہے اور ہر شے سے دور ہوتا ہے۔ علمہ باللہ کے بعد کی منزل یہی منزل آتی ہے، اور جب یہ منزل بھی معراج پر پہنچتی ہے بعدہم ما سوا اللہ، تو پھر وہ تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور اس تیسرے مرحلے میں عبد اپنی معراج پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں دنوہ من اللہ بلا کیف ولا حجابہ، کہ اللہ سے ایسے قریب ہو جانا، دنو کہتے ہیں قریب ہو جانے کو، ایسا قریب ہو جانا اللہ سے بلا کیف ولا حجابہ، کہ نہ کوئی کیفیت ہو نہ کوئی حجاب، یعنی اللہ کو ایسے پہچانے کہ جیسے ذات کو ذات سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلا ہم اشیاء کو نشانیوں سے پہچانتے ہیں، اگر فٹ پرنٹس دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نشانی بتا رہی ہے کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے۔ نشانی کو دیکھ کر وجود کی دلالت ہوتی ہے، نشانی کو دیکھ کر وجود پہچانا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم نشانی کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن جو معرفت کے اعلیٰ درجات پر ہوتے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بے ذات، اے وہ کہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے، یعنی کہ تجھے جو ہم نے پہچانا وہ تجھے تجھ سے پہچانا، یہ بہت بڑی منزل ہے۔ تو یہ عبد کی معراج کا نام ہے، اسی لیے جو وہاں پہنچتا ہے اس کے لیے سارے عہدے، ساری نسبتیں نیچے کی بات ہو جاتی ہیں، پست ہو جاتی ہیں، اور یہی عبودیت ہے کہ جو کہ معراج پر چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے تو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ وہاں پر بھی رسول اللہ کی شخصیت کا جب ہم نے اوج دیکھا، کمال دیکھا، تو وہاں پر پہلے عبد کی بات کی کہ وہ اللہ کے عبد ہیں اور رسول ہیں۔ نا رسول ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن عبد کو رسول پر مقدم کرنا یہ بیان کر رہا ہے کہ اصلاً مخلوق کے لیے سب سے بڑا عہدہ یہی عبد کا عہدہ ہے، کہ جس پر بہت کم لوگ فائز ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بندگی کی توفیق عنایت فرما دے اور حقیقت میں ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے لیے فخر ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، اور میرے لیے فخر ہے کہ تو میرا رب ہے۔ آئیے ائمہ کے چند اور اقوال آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام فرماتے ہیں کہ خیال رہے امام علیہ الصلوۃ والسلام احکامات کو انڈورس کر رہے ہیں، اور غالیوں کی وہ روش کہ جس پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے احکامات کی، تو امام فرما رہے ہیں ان شیعتنا من اطاع اللہ، ہمارے شیعہ تو وہ ہیں جو ہماری اطاعت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ لا تنال ولا یتنال الا بالورع، ہماری محبت تقوی، اچھا یہاں پر ورع جو ہے وہ اس کا ترجمہ تقوی کیا جاتا ہے، میں نے بھی وہی استعمال کر لیا، لیکن حقیقتاً ورع تقوی کے بعد کی منزل ہے۔ ہماری محبت تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، تقوی کے بغیر ہماری محبت حاصل نہیں ہو سکتی کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں پر تقوی کا لفظ نہیں ہے، ورع کا منزل ہے۔ دیکھیے تقوی یہ ہے کہ انسان محرمات کا خیال کرے، واجبات کی ادائیگی کرے، اور محرمات سے بچے۔ تو یقیناً محرمات سے بچنے کے لیے محرمات کی تشخیص ضروری ہے، اور اطاعت پروردگار کرنے کے لیے اچھے کاموں کی تشخیص ضروری ہے۔ جب تک گناہوں کی شناخت نہیں ہوگی تو گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ اکثر گناہ کر جائیں گے بغیر گمان کیے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی کر جائیں گے۔ یہ تقوی کہلائے گا کہ جہاں پر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ نہیں کرنا، اور بچ بچ کے نکل جائیں گے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے۔ ورع اس کے بعد کی منزل ہے۔ ورع یہ ہے کہ اگر شک بھی ہو جائے، اگر ذرا سا شک بھی ہو جائے کہ خدا معلوم یہ کام جو ہے یہ خدا کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ قرار پائے گا یا نہیں پائے گا، تو پھر اس کام سے بھی اجتناب کیا جائے گا۔ یہ ورع کی منزل ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت ورع کے بعد آتی ہے، جسے واقعتاً اصلاً محبت کہتے ہیں۔ خدا معلوم کہ کیا اس میں حکم خدا ہو، کہیں ایسا تو نہ ہو نہیں ہے کہ میں معصیت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو اسی لیے امام حسن علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جس شے میں شک ہو اسے چھوڑ دو، تو وہ اسی چیپٹر سے ریلیٹڈ بات تھی، ورع کی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے آج غلو کو رکھا، غالیوں کے ہم نے چند عقائد آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے آپ لوگوں کے کچھ سوالات لے لوں، تاکہ اگر مزید کچھ باتیں پوچھنی ہوں تو آپ اس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔